بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویلاگ نمبر 396 اور 7ویں قسط ہے اس واقعہ کی، جو کہ صفحہ نمبر 432 پر ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، واقعہ چل رہا ہے، بیان چل رہا ہے غزوہ بنو قریظہ۔ ناظرین، اس کی 6 قسطیں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، یہ 7ویں قسط ہے، غزوہ بنو قریظہ۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری الرحیق المختوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ کالا قال اللہ تعالی وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ القرآن۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلزار ہستی بو نہ ہو بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ پرانے ہیں یہ ستارے فلک بھی فرسودہ، جہاں وہ چاہیے مجھ کو کہ ہوا بھی نوخیز۔ اگر ہنگامہ ہے شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یا رب لامکاں تیرا ہے یا میرا۔ بقیہ حصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بنو قریظہ کی عورتوں میں سے حضرت ریحانہ بنت عمر بن خنافہ کو منتخب کیا۔ یہ ابن اسحاق کے بقول آپ کی وفات تک آپ کی ملکیت میں رہیں، لیکن قلبی کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سن 6 ہجری میں آزاد کر کے شادی کر لی تھی۔ پھر جب آپ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو ان کا انتقال ہو گیا اور آپ نے انہیں بقیع میں دفن فرمایا، یعنی جنت البقیع میں۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو بندہ صالح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی اس دعا کی قبولیت کے ظہور کا وقت آ گیا، جس کا ذکر غزوہ احزاب کے دوران آ چکا ہے۔ چنانچہ ان کا زخم پھوٹ گیا۔ اس وقت وہ مسجد نبوی میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہیں خیمہ لگوا دیا تھا تاکہ قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ان کے سینے کا زخم پھوٹ کر بہا۔ مسجد میں بنو غفار کے بھی چند خیمے تھے، وہ یہ دیکھ کر چونکے کہ ان کی جانب خون بہہ کر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، خیمہ والو، یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آ رہا ہے؟ دیکھا تو حضرت سعد کے زخم سے خون کی دھار رواں تھی، پھر اسی سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ ناظرین، صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا۔ مدنی مصطفیٰ محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، سعد بن معاذ، تیری موت سے رحمان کا اللہ کا عرش ہل گیا۔ امام ترمذی نے حضرت انس سے ایک حدیث روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ
رضی اللہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ولاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا، اس کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ولاگ کی صورت میں۔ یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ دنیا سیپ محمد موتی، اس بن دنیا کیسی ہوتی، مقصود کونین محمد مطلوب دہرین محمد، گر نہ ہوتا عام نہ جایا خلقت کا غم کھانے والا، خلقت میٹھی نیند نہ ہوتی، دنیا سیپ محمد موتی، اس بن دنیا کیسی ہوتی، زہرا کا دل غم کا ہمارا، ہجر نبی میں پارا پارا، گمسم آنسو ہار پہ روتی، دنیا سیپ محمد موتی، یاد ان کی دن رات ستاوے، دل تڑپے ہیں آنکھیں روتی، کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی، اپنے اندر مجھ کو سموتی، دنیا سیپ محمد موتی، اس بن دنیا کیسی ہوتی۔